لاہور کے شاہی قلعے کی پراسراریت۔ یہ کہانی شاہی قلعے میں رات کو ڈیوٹی دینے والے بلال نامی شخص نے ہمیں بتائی۔ اس کہانی کا براہ راست رقم سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ اگر اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تو بطور تفریح اس کہانی سے محظوظ ہوں۔ شام کا وقت تھا، سورج تیزی سے ڈوب رہا تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھیں، موسم انتہائی خوشگوار تھا۔ لوگ لاہور شاہی قلعے کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ اس بہترین شاہکار کو دیکھ کر بنانے والے معماروں کی تعریف کرتے قلعوں کے مختلف مقامات کی تصاویریں اتار رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی اندھیرا ہونے لگا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ قلعے سے باہر جانے لگے۔ ہمارے ساتھی بھی قلعے سے باہر نکل گئے۔ میں اور میرا دوست وہیں رک گئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد ہم نے قلعے کے اوپر جانا چاہا تو بلال نامی شخص جو رات کو وہاں پر پہرا دیتا ہے، اس نے ہمیں جانے سے روک دیا۔ ہم نے عرض کی کہ صرف تصاویر لے کر واپس آ جائیں گے، لیکن اس نے جانے نہیں دیا۔ جب ہم نے کہا کہ اس قلعے کی پراسراریت کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن رکھا ہے اور ہم اس حوالے سے کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ علم ہو تو بتائیے۔ یہ کہہ کر ہم نے اس کے ہاتھوں میں کچھ روپے رکھ دیے۔ پیسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ہمیں اوپر سیڑھیوں تک لے گیا اور کہا، یہاں بہت عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں، بہت بار تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ نے یہاں پر کیا دیکھا؟ اس نے جواب دیا، یہاں رات کے وقت گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے گھوڑے ایک ساتھ چل کر کسی جانب جا رہے ہوں، پھر اچانک خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایسی خاموشی میں نے کبھی نہیں سنی۔ ایسا لگتا ہے جیسے آوازوں نے اپنی سانس روک لی ہو۔ اس خاموشی کو اگر کوئی محسوس کر لے تو اس کا دل پھٹ پڑے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کسی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی بہت جاہو جلال سے چل رہا ہو۔ اچانک قدموں کی آواز بند ہو جاتی ہے اور کسی کی بلند آواز فضا میں گونجتی ہے۔ وہ آواز کس زبان میں ہوتی ہے اس کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن کوئی بہت تیز چیخ کر بات کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بہت ساری آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگتی ہیں۔ شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کان کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ پھر تلواروں کے ٹکراؤ کی آوازوں سے پورا قلعہ گونج اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ سب چلتا ہے، پھر لمبی خاموشی، جیسے برسوں سے یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ قبرستان جیسا گہرا سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہم نے پوچھا، تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ کہتا ہے، ایک بار میں نے ہمت کر کے جاننے کی کوشش کی تھی۔ جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں اس طرف گیا۔ جیسے ہی میں اس طرف پہنچا، کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں قلعے کے باہر ایک کونے میں پڑا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی رات کو اس طرف نہیں جاتا، نہ کسی کو جانے دیتا ہوں۔ یہ سن کر میری ہنسی نکل گئی۔ مجھے ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا اور کہا، ہنسو، کیونکہ یہ بات ہنسنے والی ہی ہے۔ جب تک یہ واقعہ آپ کے ساتھ نہ ہو جائے تب تک آپ کا حق ہے آپ میری اس کہانی پر ہنسو، پر یاد رکھنا قلعے کی یہ خاموش سپاٹ اور بے جان دیواریں رات کے مخصوص پہروں پر جاندار ہوتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان دیواروں میں روح پھونک دی گئی ہو اور بس ابھی یہ تیز تیز قدموں سے چل کر شہر کی طرف دوڑ پڑیں گی۔ رات کے وقت ان قلعوں کے اوپر سیاہ بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں
اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ بادل خونی بارش برسائیں گے۔ مجھے اکثر اپنی بیوی اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ میرا نام لے کر مجھے پکارتے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ جب میں گھر فون کرتا ہوں تو میرے بیوی بچے گھر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کسی دن آپ کو معلوم ہوگا کہ بلال نے خودکشی کر لی ہے یا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ صرف قلعہ نہیں بلکہ اس کے سینے میں کئی راز دفن ہیں۔ یہاں کئی الف لیلا کی داستانیں رقم ہیں، مگر اسے نہ کوئی سنانے والا باقی رہا اور نہ سننے والا۔